پاکستان کے عوام کی جو امنگیں ہیں ان کو پامال کیا. یہ وہ سوچ ہے جو کہ جاگیردارانہ سوچ ہے. قوم نے پہلے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نااہل ہیں، جو اس کے قابل ہی نہیں ہیں. ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، ان کے عہدے جعلی ہیں. ان کو پاکستان کی عوام سے لینا دینا کیا؟ سطح غربت سے لوگ زیادہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی ریلیف نام کی چیز نہیں ہے. انہوں نے کوئی اپنے وہ جو سیٹ مارجنز تھے، جو گولز تھے، وہ اچیو نہیں کیے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ گورکھ دھندا ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے. اور یاد رکھیے، جب بھی آپ عوام اور بنیادی حقوق سے عوام کو پامال کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہ پہلے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس بجٹ سے جو عوام کی بنیادی حقوق کو پامال کرنا، مثال کے طور پہ بجلی KPK کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے ہر ایک مد میں. تو اگر آپ دیکھیں ان کے حلیف پیپلز پارٹی بھی کیا کہتی ہے، پوری قوم ایک چیز پہ متفق ہے کہ یہ جو فارم 47 کے جو بینیفیشری ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ایک شخص کو اپنے گھر کے افراد سے کمٹمنٹ ہی نہ ہو، ان کے غم اور خوشی میں شریک نہ ہو، جب سب کچھ باہر ہو، ان کو پاکستانی قوم سے کیا لینا دینا؟ جب اپنوں نے دھتکارا ہو وہ کیسے قوم کے فیصلے؟ سر، آج بجٹ والے دن بھی آپ لوگوں نے عمران خان رہا کرو کے نعرے لگائے، نہ کہ بجٹ پہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا تجاویز پیش کرتے، کچھ بات کرتے. آپ لوگوں نے صرف اس چیز پہ نعرے بازی کی کہ عمران خان کو رہا کرو. ہم نے الحمدللہ تھرو آؤٹ پروٹیسٹ کیے، جو اپوزیشن کا حق ہے. ہم نے ہر ایک نعرہ لگایا، کسان دشمن، مزدور دشمن، عوام دشمن، صنعت کار دشمن. پاکستان کے تمام بنیادی حقوق کو پامال کرنے والا یہ بجٹ. خان اس قوم کی آواز ہے. پورے پاکستانی قوم نے 2024 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیا. یہ وہ رد شدہ لوگ ہیں فارم 47 کے بینیفیشری. ان کے اپنے حلیف ان کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ یہ اعتماد تو کھو چکے ہیں، لیکن ان کی ناسمجھی، ان کی غیروں کی سوچ پر چلنا اور IMF کی اندھی تقلید کرنا، یہ گورکھ دھندا ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. اور یہ